ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ولو ان قرآنا سجرت به الجبال وقطعت به الارض وكلم به الموتى بل للہ الامر جميعا افلم ييأس الذین كفروا ان لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد۔ قابل احترام حضرات و خواتین، اللہ کا بے پناہ شکر و احسان ہے، نماز عشاء اور سنتوں سے فارغ ہونے کے بعد مسجد ہدیٰ عمر آباد میں ہم سب تشریف فرما ہیں، ایک عظیم مقصد کو لے کر۔ وہ عظیم مقصد یہ ہے کہ رحمت للعالمین، خاتم النبیین، امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور مبارک زندگی کے چند گوشوں کو ہم معلوم کریں اور ان کے مطابق ہم اپنی سیرت اور زندگی کو ڈھال لیں۔ اللہ تعالیٰ اس عظیم مقصد میں ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق بخشے، آمین۔ گزشتہ درس میں جو سوالات کیے گئے، صحیح جواب دینے والوں کو انشاءاللہ درس کے آخر میں انعامات دیے جائیں گے، اور ساتھ ہی درس کے آخر ہی میں آج کے اس درس کا سوال کیا جائے گا، اور آپ تمام انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کریں، اور خواتین کے پاس جو چٹھی ہوگی اس میں لکھ کر آپ جو ہے اس کو یہاں روانہ کر دیں، اور اگلے ہفتے آج کے اس سوال کا صحیح جواب دینے والوں کو باذن اللہ انعام جو ہے سے نوازا جائے گا۔ یہ بات ہم جانتے ہیں کہ ہمارا جو سلسلہ چل رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کھلم کھلا لوگوں کو دین کی طرف آپ نے دعوت دی تو آئے دن مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا، لوگوں نے اس دین کی حقانیت کو قبول کیا، تو دشمنان اسلام نے سوچا کہ کسی طرح مسلمانوں کو کمزور سے کمزور کر دیا جائے، اور اللہ کے نبی اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوئی کسر اور کوئی سازش انہوں نے نہ چھوڑی۔ تو تقریباً 10 انہوں نے پلاننگ کی اللہ کے نبی کو اور صحابہ کو اس دعوت سے اور دین سے روکنے کے لیے۔ ان میں سے 6 تقریباً ہم نے معلوم کی ہیں۔ سب سے پہلی جو پلاننگ تھی اور سازش تھی ان کی، ابو طالب سے شکایت کی، اور دوسری سازش یہ تھی ابو طالب کو دھمکی دینے لگے، اور تیسری سازش یہ تھی کہ جھوٹے جھوٹے الزامات انہوں نے اللہ کے نبی پر، قرآن پر انہوں نے جو ہے لگانا شروع کر دیا، اور چوتھی جو سازش تھی وہ یہ تھی اللہ کے نبی کا، صحابہ کا، دین کا اور قرآن کا مذاق اڑانے لگے۔ اور مذاق اڑانے والوں میں سر فہرست یہ ابو جہل مذاق اڑانے والوں میں، امیہ بن خلف مذاق اڑانے والوں میں، نضر بن حارث مذاق اڑانے والوں میں، عقبہ بن ابی معیط مذاق اڑانے والوں میں، اسود بن عبد المطلب مذاق اڑانے والوں میں، اسود بن عبد یغوث مذاق اڑانے والوں میں، اخنس بن شریق مذاق اڑانے والوں میں، یہ عاص بن وائل مذاق اڑانے والوں میں، جن لوگوں نے اللہ کے نبی کو حد درجہ تکلیف دی اور مذاق اڑایا، ان میں سے چند کے نام میں نے آپ کی خدمت میں رکھا۔ ابو جہل، امیہ بن خلف، عاص بن وائل، اخنس بن شریق، اسود بن عبد المطلب، اسود بن عبد یغوث، ولید بن مغیرہ، یہ وہ کفار مکہ تھے جنہوں نے اللہ کے نبی کو قدم قدم پہ پریشان کیا اور آپ کے دین کا مذاق برملا، لوگوں کے سامنے انہوں نے آپ کے دین کا مذاق اڑایا۔ اور جو انہوں نے 5ویں سازش کی اس دین سے لوگوں کو روکنے کے لیے، انہوں نے جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی
کچھ نہ کچھ ہنگامے بپا کرتے تھے، کچھ نہ کچھ پریشان کرنا، اللہ کے نبی کو اور آپ کے صحابہ کو پریشانی میں مبتلا کرنا، تشویش ڈالنا. جیسے اللہ نے قرآن مجید میں کہا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ. جب اللہ کے نبی قرآن مجید کی تلاوت کرتے، صحابہ قرآن کی تلاوت کرتے، یہ کفار کہتے کہ اس قرآن کو مت سنو، وَالْغَوْا فِيهِ، ہنگامہ بپا کر دو، شور کرو، آوازیں بلند کرو تاکہ تم غالب ہو جاؤ اور محمد کا دین مغلوب ہو جائے. تو اس طرح اللہ کے نبی کو پریشان کرنا، خاص کر جب اللہ کے نبی تلاوت کرتے، اللہ کے نبی کی اس تلاوت میں خلل ڈالنے کی کوشش کرتے تھے. یہ کون سی سازش تھی؟ یہ 5ویں سازش تھی. اور 6ٹھی سازش جس کی شروعات ہم نے گزشتہ درس میں کی وہ یہ ہے کہ ان مشرکین مکہ نے اللہ کے نبی سے مختلف مطالبات کیا. وہ کون سے مطالبات تھے؟ انسانی طاقت سے بڑھ کر. ہر انسان کے پاس ایک طاقت ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہر کوئی جانتا ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں آپ، لیکن اس طاقت سے بڑھ کر مطالبہ کرنا تاکہ لوگوں کے سامنے آپ کی عاجزی، آپ کی کمزوری اور آپ کی بے بسی ظاہر ہو جائے. اسی طرح دشمنان اسلام نے بھی اللہ کے نبی سے مختلف مطالبات کیے. جیسے چند مطالبات کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. اللہ نے 15ویں پارے میں سورہ اسراء میں ان مطالبات کو ذکر کرتا ہے. جیسے انہوں نے کہا کہ اے محمد، ہم آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آپ زمین سے چشمہ نکال دیں ہمارے لیے. اور دوسرا مطالبہ کیا کہ آپ کے پاس جب تک کھجوروں اور انگوروں کے باغات نہیں ہوں گے، اس کے درمیان میں جب تک ندی نہیں بہے گی، نہر جاری نہیں ہوگا، اس وقت تک ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے. اور تیسرا مطالبہ کیا یا تو آپ آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم پر گرا دو تب ہم آپ پر ایمان لائیں گے. اور ایک اور مطالبہ کیا آپ اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لا کر کھڑا کرو، ہم اللہ کو دیکھیں گے، فرشتوں کو دیکھیں گے، اس کے بعد ایمان لائیں گے. اور اسی طرح انہوں نے مطالبہ کیا آپ کے پاس سونے کا گھر ہونا چاہیے. آپ تو کیا ہے بالکل معمولی زندگی بسر کرتے ہیں، آپ اللہ کے پیغمبر کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ کے پاس سونے کا گھر ہے تب ہم آپ کو اپنا پیغمبر تسلیم کریں گے. اور یہاں تک مطالبہ کیا ان دشمنان اسلام نے، اللہ نے کہا کہ او یکون لک بیت من زخرف او ترقی فی السماء، یا آسمان پہ چڑھ کے جائیں، آپ آسمان پہ چڑھتے ہوئے ہم دیکھیں گے نا، اس وقت بھی ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آپ کوئی ایسی کتاب ہمارے سامنے نہ رکھ دیں جس کو ہم پڑھنے کے بعد آپ پر ایمان لائیں گے. اللہ نے دوستو اس معاملے کو مختلف آیات کریمہ میں ذکر کیا. جیسے 8ویں پارے کو جانتے نا آپ، وَلَوْ أَنَّنَا، آپ پڑھ کر دیکھیے اس 8ویں پارے کی پہلی آیت میں اللہ نے کہا یہ دشمنان اسلام جو مطالبہ کرتے ہیں نا وہ ایمان لانے کے لیے نہیں. اللہ نے کہا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ. اللہ نے کہا اگر ہم ان مشرکین کے پاس فرشتوں کو بھی بھیج دیں اور مردے اٹھ کر ان سے بات کرنے لگیں، مردے اٹھ کر ان سے بات کرنے لگیں اور ہم ہر چیز کو ان کے پاس لا کر جمع کر دیں، ما کانوا لیؤمنوا، یہ ایمان لانے والے نہیں، ایمان نہیں لائیں گے. کہاں تک کہا اللہ نے؟ مردے اٹھ کر اگر بات بھی کرنے لگے تب بھی ایمان نہیں لائیں گے یہ لوگ. اللہ نے ایک واقعے کو نقل کیا. شروع میں سورہ رعد کی ایک آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى. اس میں دیکھیے ہوا کیا، وہ واقعہ یہ ہے، اس آیت کے نازل ہونے کا ایک واقعہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے پاس موجود تھے. کعبۃ اللہ کی اس دیوار کے پاس چند مشرکین جمع تھے. مفسرین نے لکھا ہے، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اس واقعے کو نقل کیا کہ 2 مشرکین کے نام انہوں نے ذکر کیے ہیں، ایک ابو جہل اور ایک عبداللہ بن ابی امیہ. عبداللہ بن ابی امیہ اور ابو جہل اور اس کے ساتھ چند مشرکین تھے، چند اس کے اپنے ہم نوا لوگ تھے. انہوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا کہ آپ کعبۃ اللہ کے پاس موجود ہیں. انہوں نے طلب کیا اللہ کے نبی کو. اللہ کے نبی وہاں پر جاتے ہیں اور جب اللہ کے نبی پہنچتے ہیں، جانتے ہیں دوستو ان مشرکین نے اللہ کے نبی سے کیا مطالبہ کیا؟ اے محمد تم جانتے ہو مکہ یہ پہاڑیوں کے درمیان واقع ہے، یہ پہاڑیوں کے درمیان واقع ہے.
جس کی وجہ سے ہمیں آنے جانے میں بہت تکلیف ہوتی ہے، آپ مکے کے راستوں کو کشادہ کر دیجئے، مکے کے راستوں کو آپ جو ہے کشادہ کر دیجئے۔ آپ قرآن سے کہیے، یہ قرآن کے ذریعے یہ پہاڑوں کو ہٹا دیجئے، آپ ایسے ہٹا دیں گے تو راستہ کشادہ ہو جائے گا نا، ایک مطالبہ۔ اور دوسرا مطالبہ کیا ہے؟ اور اسی طرح آپ اس قرآن کے ذریعے زمین سے کہیے، زمین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، زمین جو ہے پھٹ جائے اور وہاں سے پانی ابلنے لگے۔ آپ جانتے ہیں محمد کہ یہ مکے کی زمین ایسی ہے، یہاں ہم کھیتی باڑی کا کام نہیں کر سکتے، یہاں کوئی پھل تیار نہیں ہوتا، اسی لیے آپ اس قرآن کے ذریعے چشمے جاری کر دیجئے، ہم کھیتی باڑی کرنے میں مصروف ہو جائیں گے۔ اور تیسرا مطالبہ کیا، ابو جہل وغیرہ نے کہا آپ اس قرآن کے ذریعے کسی مردے کو زندہ کر دیجئے، اور نام لیا اس نے، ہمارے جو آباء و اجداد گزرے ہیں ان میں سے ایک کا نام لیا، قصی بن کلاب۔ قصی بن کلاب کو زندہ کر دیجئے، ہم ان سے پوچھ لیں گے قصی سے، اے قصی کیا محمد جو دین پیش کر رہے ہیں وہ صحیح ہے غلط ہے؟ اگر وہ صحیح کہیں تو ہم جو مان لیں گے۔ نعوذ باللہ، یعنی مذاق اڑانے کی حد۔ ایک کہا کہ قرآن کے ذریعے پہاڑ کو دور بھیج دیجئے اور راستے میں یعنی تاکہ راستے کشادہ ہو جائیں، اور زمین کو الگ الگ کیجئے، ٹکڑے ٹکڑے کیجئے تاکہ چشمے نکلنے لگے، اور مردوں کو زندہ کیجئے اس قرآن کے ذریعے۔ اللہ نے ان تین چیزوں کو بھی بیان کیا اس آیت میں، وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى وَلَوْ بِالْفَرْضِ۔ اگر اس قرآن کے ذریعے پہاڑ چلا دیے جائیں، پہاڑ کو اللہ تعالیٰ اگر ہٹا دیں، زمین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، اور اس کے ذریعے سے مردے اگر بات بھی کریں، یہ کبھی ایمان لانے والے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حقیقت کو واضح کر دیا، یہ بس پریشان کرنے کے لیے پوچھتے ہیں، ایمان لانا ان کا مقصد نہیں ہے، ایمان لانا مقصد نہیں ہے۔ اگر ایمان لانا مقصد ہوتا تو شق قمر کا واقعہ کافی ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، اس سے بڑھ کر اور کیا معجزہ چاہیے؟ اور اگر واقعی ایمان لانا ان کا مقصد ہوتا، قرآن مجید جن حقائق کو بیان کیا کرتا تھا وہ حقائق ان کے لیے کافی ہیں۔ قوم سمود، قوم عاد، قوم لوط اور قوم نوح، مختلف قوموں کے واقعات کو قرآن مجید بیان کرتا ہے، اور سب جانتے ہیں نبی کے بارے میں، نبی امی تھے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ ایسا نہیں کہ اللہ کے نبی نے کسی بڑی یونیورسٹی سے آپ نے ڈگری حاصل کی ہو اور آپ کو جو ہے یعنی آپ کے پاس علم کا خزانہ ہو۔ سب لوگ جانتے تھے اللہ کے نبی کے متعلق کہ یتیم جو کی حالت میں آپ کی پرورش ہوئی، اور بچپن بھی بہت زیادہ مصائب و آلام میں گزرا، اور آپ کے پاس علم حاصل کرنے کے راستے مہیا نہ تھے، اسی لیے پہلی وحی اللہ تعالیٰ نے اقرا کے ذریعے فرمائی تاکہ رہتی دنیا تک آنے والی امت اپنی زندگی کی ابتدا اقرا کی جو ہے بیج پر اور تعلیم کے ذریعے اپنی زندگی کی شروعات کریں۔ سب جانتے تھے، اللہ کے نبی پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، یہ حقائق کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ اسی لیے ایک سائنسدان نے اپنے ایک آرٹیکل میں لکھا ہے کہ جب میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو پڑھا، اور پوری زندگی میں 3 سالہ زندگی میں کہیں پر بھی یہ واقعہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے کبھی سمندر کا سفر کیا ہو، کبھی سمندری راستہ آپ نے طے کیا ہو، کہیں پر بھی اللہ کے نبی نے سمندری راستہ طے نہیں کیا۔ اور جب میں نے 18ویں پارے کی سورہ نور کی آیت کریمہ پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ نے او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں سمندر کا پورا نقشہ بیان کیا، سمندر کی گہرائی، اس کے اندر تاریکی پر تاریکی کیسے ہوا کرتی ہے، یہ سارا نقشہ اللہ نے سمندر کا نقشہ اللہ نے اس آیت میں بیان کیا۔ وہ سائنسدان لکھتا ہے اللہ کی قسم یہ قرآن مجید کی حقانیت کے لیے یہ آیت کافی ہے۔ لائف آف پرافٹ کو میں نے پڑھا لیکن کبھی آپ نے سمندری سفر نہیں کیا، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ جس نے سمندر کا سفر نہ کیا ہو وہ سمندر کا ایسا نقشہ بیان کرے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو اس سے پتا چلا یہ انسانی کلام نہیں، یہ خدائی کلام ہے۔ یہ سمجھتے ہوئے یہ کہہ کر اس نے ایمان اور اسلام کا اعتراف کیا اور اقرار کیا۔ دوستو ایسے قرآن میں بہت سارے حقائق ہیں، اگر یہ مشرکین چاہتے تو اسلام قبول کر سکتے تھے، لیکن ان مطالبات کے پیچھے ان کا ناپاک مقصد کیا تھا؟ لوگوں کے سامنے اللہ کے نبی کی بے بسی اور عاجزی کو ثابت کرنا بس۔
یہ چند مطالبات بس میں نے آپ کے سامنے پیش کیے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اب تک 6 جو ہے باتیں ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی. بولو بیٹے کیا کیا باتیں ہیں وہ؟ پہلی بات کیا؟ ابو طالب سے شکایت کی اور ابو طالب کو دھمکی دینے لگے. احسنت. اور جھوٹے جھوٹے الزامات لگائے ماشاءاللہ. اور مذاق اڑانے لگے. احسنت. اور اللہ کے نبی کو پریشان کرنے لگے. ہے کہ نہیں؟ احسن بارک اللہ فیک. پریشان کرنے لگے. جب بھی اللہ کے نبی قرآن پڑھتے، صحابہ قرآن پڑھتے، پریشان کرنا ان کا مقصود تھا. اور چھٹا ابھی جو ذکر کیا، انسانی طاقت سے بڑھ کر چیزوں کا مطالبہ کرنا. انسانی طاقت سے بڑھ کر چیزوں کا مطالبہ کرنا. جیسے چند مثالیں میں نے ذکر کی. ایک اور سازش ان کی جانتے کیا؟ کہ سودا بازی پر اتر آئے. سودا بازی کا مطلب کمپرومائز پر اتر آئے. کہا انہوں نے محمد سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے محمد ایسا کرتے ہیں، آپ ایک دن ہمارے معبود کی پوجا کیجئے، ایک دن ہم آپ کے رب کی عبادت کرتے ہیں، اور آپ ہمارے معبود کی پوجا کرنا، پھر ایک دن اپنے رب کی عبادت کرنا. ہم بھی ایک دن اپنے معبود کی پوجا کریں گے اور آپ کے رب کی ایک دن عبادت کریں گے. ایسا چلو، یہ کیوں لڑائی، یہ جھگڑے کیوں، یہ اختلافات کیوں؟ چلو ہم جو ہے کمپرومائز پر اتر آتے ہیں. اللہ کی قسم کبھی شرک پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، کبھی کفر پر کمپرومائز نہیں. کوئی بندہ جہنم پر کمپرومائز کر سکتا ہے کیا؟ نہیں نا. تو یہی معاملہ ہے دوستو. دنیاوی معاملات میں آپ ایڈجسٹ کیجیے. آپ بھائی آپ جو ہے آج پانی پکڑ لیجئے، کل میں پانی لے لوں گا. یہ کمپرومائز دنیاوی معاملات میں درست ہے. آج آپ اس کتاب سے پڑھ لیجئے، کل میں آپ کی اس کتاب سے پڑھ لوں گا، یہ درست ہے. اخروی معاملات میں کبھی دوسروں سے کمپرومائز نہیں کرنا. اسی کو سودا بازی کہتے ہیں. انہوں نے آ کر اللہ کے نبی سے کہا، ایک دن آپ ہمارے رب کی پوجا کریں، ایک دن ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے. اللہ نے سورہ کافرون نازل فرمائی. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. اس صورت میں اللہ نے کھل کر جو ہے وضاحت کر دی، اے نبی آپ کافروں سے کہہ دیجئے میں اس کی عبادت کر نہیں سکتا جس کی تم پوجا کرتے ہو. لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، نہ ہی تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کر رہا ہوں. آخر میں اللہ نے کہا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے. اللہ نے کھل کر کہہ دیا یہاں پر کمپرومائز نہیں چلے گا. اور اسی لیے اللہ نے سورہ قلم 20/9 پارے کی صورت میں فرمایا وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ. یہ لوگ چاہتے ہیں اے نبی اگر آپ تھوڑا نرم پڑ جائیں نا، یہ لوگ بھی نرم پڑ جائیں گے. آپ نرم نہیں پڑنا کیونکہ آپ دین حق پر ہیں، جنت کے راستے پہ ہیں. آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ نرم پڑ جائیں، آپ کمپرومائز کر لیں. یہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار، لیکن کبھی آپ نرم پہلو اختیار نہ کرنا. کفر کے معاملے میں کبھی آپ سمجھوتا نہ کرنا. یہ اللہ کے نبی نے صاف جو ہے واضح فرما دیا. یہاں پر ایک واقعہ پیش آیا، غور سے سنیے. کیسے دیکھیے وہ سودا بازی کرنے کے لیے انہوں نے کس حد تک جو ہے انہوں نے مطلب معاملے پر غور کیا. جب ابو طالب بیمار ہوئے، بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، تو چند مشرکین ابو جہل کے پاس آتے ہیں. ابو جہل بھی تھا اس میں، امیہ بن خلف، نضر بن حارث اور دیگر چند مشرکین جو سردار تھے وہ سب وہاں موجود تھے. انہوں نے ابو طالب سے آ کے کہا کہ اے ابو طالب، اس سے پہلے بھی ہم نے آپ سے شکایت کی اور آپ کو دھمکی دیے، کوئی فائدہ نہیں ہوا. چلو ایک معاملہ کرتے ہیں کہ آپ اپنے بھتیجے کو بلائیے، کچھ نہ کچھ بیٹھ کے ہم بات کر لیتے ہیں کہ ان کے حق میں کہ کچھ لینا دینا، لین دین کی بات کرتے ہیں نا، لین دین کی بات کچھ کر لیتے ہیں ہم. تو ابو طالب نے سمجھا کہ چلو بھتیجے کو بلاتے ہیں، کوئی صورت نکل آئے. اب ان کے دل تو نرم ہو چکے ہیں، شاید کہ یہ محمد کے راستے میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ کرے. اس غرض سے اپنے بھتیجے کو بلاتے ہیں. اللہ کے نبی حاضر ہوتے ہیں. بھتیجے کی طرف دیکھ کر ابو طالب نے کہا کہ بیٹے یہ لوگ آئے ہیں آپ سے کچھ بات کرنا، آپ سے کچھ لینے دینے کی بات کرنا چاہتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے بڑھ کر، چچا جان بس ایک ہی معاملہ ہے، وہ معاملہ آپ ان سے کہہ دیجئے. وہ کیا ہے کہ وہ لین دین کی بات کرتے ہیں نا، وہ مجھے ایک کلمہ دے دیں بس، وہ مجھے ایک کلمہ دے دیں بس، عرب کے لوگ ان کے ماتحت میں آ جائیں گے اور سارا عجم ان کا مطیع و فرما بردار بن جائے گا.
عرب کی بادشاہت ان کے قدموں پہ آ جائے گی اور عجم کے لوگ ان کے مطیع و فرما بردار بن جائیں گے۔ عرب و عجم کسے کہتے ہیں؟ عرب میں رہنے والے کو عرب اور عرب سے باہر رہنے والے کو عجم کہتے ہیں۔ عجم کے معنی گونگے کے آتے ہیں، اور عرب کے لوگوں کو ناز تھا، فخر تھا اپنی زبان پر۔ جو عربی زبان بولنا جس کو نہ آئے وہ گونگا کہتے تھے اسے، ہے کہ نہیں؟ جو عربی زبان بولنا جانے وہی اصل گفتگو کرنے والا، اور جس کو عربی زبان نہ آئے اسے گونگا بولتے تھے وہ لوگ۔ عجم، عین جیم میم، تو عجم تو کہا کہ جو ہے جو اس کلمے کو کہہ دے گویا کہ وہ عرب کی بادشاہت اس کے قدموں پہ آ جائے گی، اور عجم کے تمام لوگ اس کے مطیع و فرما بردار بن جائیں گے۔ بعض مشرکین نے تعجب سے پوچھا، بس ایک کلمہ؟ ابو جہل نے بھی آگے بڑھ کے اللہ کے نبی سے کہا کہ ایک کلمہ بس، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اصل ان کو نہیں معلوم تھا کہ اللہ کے نبی کون سا کلمہ کہنے والے ہیں، تو ابو جہل نے پوچھا بس ایک کلمہ نا؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک کلمہ۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ بس لا الہ الا اللہ کہہ دو، اپنے تمام معبودان باطلہ کی پرستش سے توبہ کر لو، ایک اللہ کی بندگی پہ آ جاؤ۔ فوراً مذاق کرتے ہوئے ابو جہل نے کہا اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، ارے عجیب و غریب بندہ ہے، اتنے معبودان ہمارے سامنے ہیں، 360 بت کی ہم پوجا کرتے ہیں، اس نے ان سارے بتوں کو ایک معبود بنا دیا، یہ تو بڑی تعجب کی بات ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ابو جہل نے اپنے دیگر ساتھیوں سے کہا چلو ہمارا کوئی کام ہونے والا نہیں، اور یہ محمد اپنے کام سے باز آنے والے نہیں، ہمارا کوئی کام ہونے والا نہیں، اور یہ محمد اپنے کام سے باز آنے والے نہیں، یہ اپنے کام پہ لگے رہنے دو، ہم اپنے کام پر لگے رہیں، اللہ ہی ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ کرنے والا۔ ایسا لگ رہا تھا گویا کہ دین برحق پر جو قائم تھا ابو جہل، اس نے کہا کہ چلو چلتے ہیں، اللہ ہی ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ کرنے والے ہیں۔ یہ کہہ کر جب آگے بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ سورہ صاد کی 23ویں پارے میں، سورہ صاد ہے، اس کی شروع کی آیتیں پڑھ کر دیکھیے، اللہ اسی واقعے کو نقل کیا۔ اس میں سے ایک آیت میں نے جو ہے پڑھی، یہی ابو جہل نے کہا، ابو جہل کی بات اللہ نے نقل کی، اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، کیا اس محمد نے اتنے سارے بتوں کو ایک معبود بنا دیا؟ ارے یہ تو تعجب کی بات ہے۔ اس طرح کہہ کر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ تو بہرحال دوستو، سودا بازی پہ اتر آئے، کمپرومائز کرنے پہ اتر آئے، لیکن جیسے میں نے کہا نا، کبھی کفر سے ہم سمجھوتا نہیں کریں گے، کبھی ہم شرک سے سمجھوتا نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جس دین سے مجھے اور آپ کو مالا مال کیا ہے، دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو زندگی کی آخری سانس تک اس پر باقی رکھے۔ اس دور پرفتن میں جہاں انسان کا ایمان خطرے میں ہوتا ہے، نوجوانوں کا تقوی خطرے میں ہے، ایسے پرفتن دور میں اگر آپ اپنے تقوی کی، ایمان کی، سوچ کی اگر حفاظت کر لیں، اللہ کی قسم آپ کامیاب انسان ہیں۔ آپ دیکھیے اللہ کے نبی کو اس دعوت سے روکنے کے لیے کس حد تک انہوں نے کوشش کی۔ ایک اور روایت میں، مسند احمد کی روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ ابو طالب سے آ کر انہوں نے کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کو دے دیجئے ہمارے پاس، اور ہم ولید بن مغیرہ کے بیٹے عمارہ کو آپ کے پاس دے دیتے ہیں کہ آپ انہیں رکھ لیجئے، کیونکہ ان کے پاس بڑی صلاحیت تھی، بڑی نیک نامی تھی عمارہ کی، اور کہا کہ عمارہ کو آپ رکھ لیجئے، بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دیجئے۔ حد درجہ انہوں نے سودا بازی کی کوشش کی، حد درجہ انہوں نے اللہ کے نبی سے کمپرومائز کرنے کے لیے، یعنی انہوں نے آگے بڑھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے تیار نہ ہو پائے۔ یہ 8ویں سازش تھی دوستو۔ سنیے 9ویں سازش۔ 9ویں سازش کیا تھی جانتے آپ؟ یہ غور سے سنیے گا۔ ایک شخص ہے جو بہت زیادہ اللہ کے نبی کو جس نے پریشان کیا، اس کا نام نور بن حارث۔ اس کا نام کیا ہے؟ نور بن حارث۔ یہ نام ذہن میں رکھیے گا آپ لوگ، کبھی پوچھوں گا انشاءاللہ میں 3-4 ہفتے کے بعد، ٹھیک ہے؟ اب نہیں۔ نظر بن حارث جو مشرک تھا، اس کی ایک عادت تھی، مکے میں یہ بہت مشہور تھا، آس پاس کے جتنے علاقے تھے ان سب علاقوں کا دورہ کرتا، وہاں کے لوگوں سے معلومات دریافت کرتا، اور آ کے مکے میں بیٹھ کر قصے بیان کرتا تھا۔ قصے بیان کرنے میں بہت مشہور تھا یہ، اسے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہمیشہ قصے بیان کرنے کی، یہ اور بات ہے کہ جھوٹے قصے رہتے، عادت بن جاتی، کچھ نہ کچھ بولتے رہنا، غلط ہو یا صحیح بولتے رہنا۔ تو اسی طرح سے بعض لوگوں کے پاس مزاج کیا،
ماشاءاللہ بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا کہیں باہر جاتے ہیں، ایک تحقیقی مزاج، کوئی مسجد دیکھتے ہیں تو پوچھتے ہیں بھائی یہ کب کی مسجد؟ 150 سال پرانی، ماشاءاللہ تبارک اللہ، کون تھے سب سے پہلے اس میں؟ ایسی تحقیق، یہ جستجو ہمارے پاس ہونی چاہیے، آپ کی نالج میں اضافہ ہوگا۔ تو جہاں بھی جائیے آپ، اسی لیے اللہ نے کہا کہ زمین میں گھوم پھر کے دیکھو، اللہ کی نشانی آپ کو نظر آئیں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے جو علم میں اضافہ فرمائیں گے۔ ہم صرف گھومتے تو صرف کیا ہے، یا تو آنکھیں خیانت کرتی یا صرف مزے لینے کے لیے جاتے۔ اپنی نالج کو بڑھانے کے لیے جائیے آپ، بہت جو ہے فائدہ ہوگا آپ کو۔ دیکھیے عقبہ بن یہ نضر بن حارث بھی ایسا ہی تھا، جہاں بھی جاتا نا لوگوں سے جو ہے معلوم کرتا تھا کہ تم سے پہلے والے لوگوں کی کچھ قصے بیان کرو، تو بہت سارے قصے سے یاد تھے۔ اور یہ ایسا مکار شخص تھا، اللہ کے نبی جب صحابہ کے سامنے قرآن مجید میں موجود واقعات کو بیان کرتے تو اللہ کے نبی جیسے فارغ ہو کے نکلتے اپنے ساتھیوں کو جمع کر لیتا، کیا یہ محمد ہی نعوذ باللہ قصے سنائیں گے کیا؟ مجھے بھی بہت قصے یاد ہیں، بیٹھو۔ لیکن اس کے قصے پیچھے پڑ جاتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ جن قصوں کو بیان کیا کرتے تھے، ان قصوں میں جو تاثیر تھی، ان قصوں کی وجہ سے لوگوں کے اندر جو بدلاؤ آیا کرتا تھا، وہ نضر بن حارث میں کچھ بھی نہیں آتا تھا، بس لوگ سن کے مذاق اڑا کے ہنس کے چل جاتے تھے۔ نضر بن حارث پھر بھی اپنے اس پر جو ہے مگن تھا۔ اب یہاں پر سنیے، نضر بن حارث اور عقبہ بن معیط کو دشمنان اسلام نے مکہ سے مدینہ روانہ کیا، مکہ سے مدینہ روانہ کیا۔ کیوں روانہ کیا، اس کے پیچھے کیا اسباب تھے، اور وہاں جانے کے بعد کیا ہوا، انشاءاللہ آنے والے درس میں ہم معلوم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دشمنان اسلام کی سازشوں سے اللہ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ خاص کر فی الوقت فلسطین کے جیسے کچھ حالات چل رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں مظلوم مسلمانوں کی اللہ حفاظت فرمائے، اللہ ان کا حامی اور ناصر بن جائے۔ غزہ کے مسلمانوں کی اللہ حفاظت فرمائے، ظالم حکمران اور دشمنان اسلام کی سازشوں کو اللہ مٹی میں ملا دے، پرسکون ماحول اللہ وہاں عطا فرمائے۔ اور یہاں جو پرسکون ماحول ہے، امن والا ماحول ہے، اس امن والے ماحول کی اللہ مجھے اور آپ کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان بھائیوں کے حق میں، بہنوں کے حق میں اللہ ہم سب کو دعائیں کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ جب تک اللہ ہمیں اس دنیا میں باقی رکھے، اس کے دین پر باقی رکھے، اس کے نبی کے طریقے پر باقی رکھے، اسی پر اللہ مجھے اور آپ کو خاتمہ نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام کی زندگی علم اور عمل میں برکتیں نصیب فرمائے، آپ تمام کو پرسکون زندگی میسر فرمائے، معاشرتی زندگی میں اللہ چین و قرار نصیب فرمائے، اور جو نوجوان لڑکے شادی کے مرحلے میں قدم رکھ چکے ہیں، اللہ ان کے حق میں نیک جوڑے کے انتظام کے فیصلے فرمائے، اور جن کی شادیاں ہو چکی ہیں محبت والی الفت والی زندگی نصیب فرمائے۔ جو بے اولاد ہیں اللہ انہیں اولاد سے مالا مال فرمائے، جن کو اللہ نے اولاد سے نوازا ہے اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنائے، دیندار بنائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ آج کے اس درس کا سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے ہم نے ذکر کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیوں کے بارے میں، ہم نے آپ سے سوال کیا۔ آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں کے بارے میں سوال کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کے چچاؤں کے نام ذکر کیجئے۔ جو ہم نے تقریباً 9 یا 10 چچاؤں کے نام ذکر کیے، ان میں سے 6 چچاؤں کے نام آپ کو ذکر کرنا ہے۔ خواتین سے گزارش ہے وہ اللہ کے نبی کے جو 6 چچا تھے جو آپ کے ذہن میں ہیں تو ان کو نام لکھ کر آپ بھیجیے گا، اور یہاں پر انشاءاللہ ابھی جواب ہم سن لیں گے۔ تو جواب سننے سے پہلے گزشتہ مرتبہ جنہوں نے صحیح جواب دیا ان کی خدمت میں ہم جو ہے انعام پیش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے خواتین میں صحیح جواب دینے والے رضوانہ بنت مبارک علی، کوئی بیٹا کوئی آؤ بیٹے جی آئیے، رضوانہ بنت مبارک علی ان کا صحیح جواب رہا، اور ماہرہ بنت خلیق الزماں ان کا بھی صحیح جواب رہا، اور شازیہ بنت گلزار احمد، ان تینوں کی خدمت میں جو ہے انعام پیش کیا جا رہا ہے۔ جگہ دے دو بیٹے۔ اس کے بعد یہاں مرد حضرات میں تو عدنان تشریف لائیں، آپ نے صحیح جواب دیا ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک، مزید آگے بڑھایا آپ کو۔ حنزلہ ماشاءاللہ بارک اللہ فیک،
شکراً. عامر کہاں ہے بیٹے؟ عامر ہے نا؟ بارک اللہ فیک، ماشاء اللہ. اور عبدالرزاق، ماشاء اللہ تبارک اللہ، اچھی بات. تو آج کا جو سوال تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں کے نام، جو 6 نام ذکر کرنا ہے انشاءاللہ آپ کو، جو صحیح جواب دیں گے انشاءاللہ جو ان کو انعام دیا جائے گا اگلی کلاس میں. جی آئیے گا صحیح جواب دینے والے، آؤ بیٹے. جی آہستہ بولو. جی بولیے. حارث زبیر. حارث زبیر، حارث نہیں، بولیے. ہاں حمزہ رضی اللہ عنہ. جی عباس رضی اللہ عنہ. جی ابو طالب. جی ابو لہب. جی مکوم. ماشاء اللہ. تو احسنت. نام کیا آپ کا؟ عاصم. عاصم، ماشاء اللہ. جی بولو بیٹا. حمزہ. عباس. ماشاء اللہ ابو طالب. ماشاء اللہ ابو لہب. ماشاء اللہ زبیر. ماشاء اللہ مکوم. ماشاء اللہ سرار. ماشاء اللہ حجل. ماشاء اللہ تبارک اللہ. ہم نے 6 نام پوچھے، 7 8 نام ذکر کر دے. ماشاء اللہ، اللہ برکت دے بیٹے آپ کو. بارک اللہ فیک. کیا نام آپ کا؟ شیخ انس. ماشاء اللہ شیخ انس. بارک اللہ فیک. جی احسنت. حمزہ رضی اللہ عنہ. عباس رضی اللہ عنہ. عباس رضی اللہ عنہ. زبیر رضی اللہ عنہ. مکوم. سرار. حجل. مکوم. حجل. ماشاء اللہ ماشاء اللہ احسنت. ایک اور نام. سرار. خزم. احسنت. ٹھیک ہے. بار کیا نام؟ شیخ. ٹھیک ہے ماشاء اللہ تبارک اللہ. تو 3 جو ہے طلبہ ہمارے صحیح جواب دیے الحمدللہ. اور ہمارے شیخ انس اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے. ماشاء اللہ 6 پوچھا تھا ہم نے، اور ہو بہو جیسے میں نے کہا جس آرڈر سے ماشاء اللہ اس آرڈر سے 8 نام ذکر کے تقریباً، ہے کہ نہیں؟ اللہ برکت دے ماشاء اللہ. واقعی یہ ہمت کی بات ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے ان بچوں کو جو ہے آگے بڑھائے، ان کے فیوچر کو اللہ روشن کرے. ماں باپ کے حق میں اللہ تعالیٰ آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنائے. جزاکم اللہ خیرا. ٹھیک انشاءاللہ. تو خواتین جو ہے انشاءاللہ جا سکتی ہیں. اگر کوئی سوال ہو تو آپ لوگ کر لیجئے گا انشاءاللہ، اس میں ہم فارغ ہو جائیں گے انشاءاللہ 5 منٹ میں. جی سوال ہے تو کر سکتے ہیں ورنہ ختم کر دیں گے انشاءاللہ. تو بہرحال ہمارے طلبہ جواب دیتے ہیں. ہماری گزارش ہے کہ ہمارے دیگر جو نوجوان احباب بیٹھے ہیں انشاءاللہ آپ لوگ بھی کوشش کیجئے گا. تو کچھ بھی انشاءاللہ اگر آپ لوگ اور اچھا انعامی مطالبہ کرتے ہیں تو وہ بھی انتظام کریں گے انشاءاللہ. کیا مولانا آپ خالی پین دیتے ہیں نا پینسل؟ ایسا نہیں ہے، انعام ہوتا ہے الحمدللہ، ہے کہ نہیں؟ اللہ برکت دے انشاءاللہ. بارک اللہ فیکم. جی ہاں فرض عین دیکھیے ہمارے پاس شریعت کی بہت ساری اصطلاحات ہیں جس میں آپ واجب، محرم، مکروہ وغیرہ کہتے ہیں. اس میں ایک فرض عین ہے. فرض عین کا مطلب کیا ہے کہ ہر مسلمان کو وہ عبادت ادا کرنا، انجام دینا ہر مسلمان پہ ضروری ہے. بعض ادا کر دے، بعض ادا نہ کرے تو کافی نہیں ہوگا. مثلا 5 وقتہ نمازیں پڑھے نا، یہ فرض عین ہے. مثلا جو ہے آپ نماز پڑھ لیے، آپ کے ابو کو ضرورت نہیں، آپ کے بھائی کو ضرورت نہیں، ایسا نہیں. آپ کے ابو کو پڑھنا ہے ان کے لیے، آپ کو پڑھنا ہے اپنے لیے، ایسا. تو ہر وہ عبادت جسے ہر شخص ادا کرنا ہے اسے فرض عین کہتے ہیں. اور ہر وہ عبادت جسے ہر شخص ادا کرنا ضروری نہیں، چند لوگ ادا کر دیں تو انشاءاللہ 70 سے گناہ نکل جائے گا. وہ کیا ہے؟ فرض کفایہ بولتے. جنازے کی نماز پوری بستی والے آج پڑھتے کیا؟ نہیں، چند لوگ پڑھ لیتے ماشاءاللہ. جنازے کی نماز فرض کفایہ ہے. اگر کوئی بندہ ڈوب رہا ہے اسے بچانا فرض کفایہ، بستی کے پورے لوگ جمع ہو کے بچانا نہیں. ایک آدمی بچا لیا تو بس کافی ہے، ایسے تو ٹھیک ہے نا. تو اسے فرض کفایہ اور فرض عین بولتے. ہر شخص ادا کرنا ضروری ہو تو فرض عین ہے، بعض لوگ ادا کر دیں تو کافی ہے، وہ فرض کفایہ ہے. جی اور کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟ آپ لوگ کو سوال بھی سوچ کر آئیے انشاءاللہ. آپ کے ذہن میں کچھ اصل کبھی آپ کو ماشاءاللہ معلومات رہتے ہیں، کبھی آپ کے سوال سے دوسرے بھائیوں کو اور بہنوں کو انشاءاللہ فائدہ پہنچ جائے گا انشاءاللہ. یہ اصل مقصد ہے. اور نوجوانوں سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ آپ کی طرف سے کچھ ایسے سوالات آئیں جو نوجوانوں کے لیے چیلنجز ہیں آج کے اس دور میں، تو بہت فائدہ ہوگا میرے بھائیوں، ہے کہ نہیں؟ کچھ کھل کر آئیے انشاءاللہ. آگے بڑھ کر کچھ ایسے سوالات کیجئے جس سے آپ کے اندر کچھ بہتری آئے، بدلاؤ آئے، دل کی اصلاح ہو، فیوچر میں جو ہے کچھ آپ کو رہنمائی کی باتیں مل جائیں انشاءاللہ. ایسے کچھ سوالات کیجئے انشاءاللہ.